بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 نومبر یہ اتوار کے دن کا دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے، پھر اس کی تفصیل اور تجزیہ۔ سب سے بڑا سوال ہے کہ مغرب نے کیا آرمی چیف کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ طاقت کا یہ توازن کیا واقعی بدل رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا کوئی واقعی توڑ پھوڑ ہے؟ 80% عوام غصے میں ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن، نیوکلیر کمانڈ کے عہدے، یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں بن گیا؟ 29 نومبر سے سب کچھ کیوں بدلا نظر آ رہا ہے؟ کیا ایک نیا بحران کھڑا ہو چکا ہے؟ طاقت کا کھیل پلٹنے لگا ہے؟ خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے کا معاملہ ہے کہ منگل سے پہلے گورنر راج کی دھمکیاں اسٹیبلشمنٹ سہیل آفریدی سے اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر جو اپنا پلان بھی بتایا ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ کہ شہباز شریف کو لندن واپسی ایک دفعہ پھر کینسل، وزارت دفاع کے نوٹیفیکیشن پر صفائیاں، وزارت خارجہ کی مائن منرلز کی رپورٹ، پھر جاتی عمرہ میں نون لیگ کے گھر کے بھیدی نے آج جو لنکا ڈھائی، کیپٹن صفدر نے مریم نواز کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ کھڑا کر دیا۔ پھر مولانا فضل الرحمان بھی جوش میں آگے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اچانک، اور لاہور میں آج خان کی قید کے حوالے سے کارکنان کی ریلی بھی، اور معیشت پر آج ڈاکٹر حفیظ پاشا نے نئے خطرناک ہولناک انکشافات بھی کر دیے۔ لیکن تفصیل سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی حال دیکھ کر مستقبل کی بات ضرور بتاؤں گا، کیونکہ تاریخ اگر آپ دیکھیں نا کہ جب آپ قبضہ کر کے ملک پہ بیٹھے ہیں غیر قانونی طریقے سے، تو اس کا انجام خدا نخواستہ پھر ملک ٹوٹنے، ادارے ٹوٹنے پہ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کا جب الیکشن ہار کے شیخ مجیب جو کہ جیت گیا تھا اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جنرل ضیاء خان اس کے ساتھ تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار پہ زبردستی قبضہ کیا۔ شیخ مجیب کی 167 نشستیں تھیں، بھٹو نے 81 نشستیں حاصل کی، لیکن شیخ مجیب کو منتخب وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ بھٹو الیکشن ہار گیا لیکن زبردستی وزیر اعظم بنا، اور پھر اس وقت فوج نے شیخ مجیب کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کیا، مشرقی بنگال پر آپریشن کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مشرقی پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ غیر قانونی قبضے کا نتیجہ ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت بھی متنازع ہو چکی، پہلے بھی 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ کا معاملہ تھا، اور اب جو مدت ملازمت وہ پاکستان کی تاریخ میں 78 سال میں ایسی متنازع نہیں ہوئی۔ تو اب اس متنازع معاملے سے دیکھیں، جو گورنر راج کی باتیں شروع کی گئیں اس صوبے میں جہاں 90% مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے، اب انہیں اس چیز کا پتہ ہے گورنر راج لگا تو پھر صوبے میں آگ لگے گی، سیاست نفرت میں بدلے گی، اور وہ ہوگا جس کا تصور نہیں۔ یہ تو پاؤ گوشت کے لیے اپنی بھینس مارنے والی پوری بات ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا، اب سہیل آفریدی اور تحریک انصاف تو دیکھیں بڑی حکمت عملی سے چل رہے ہیں کہ انہیں تصادم کے بارے میں خبریں مل چکی ہیں، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر آپ جو پرامن احتجاجی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، یہ ملک جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی جو پریس کانفرنس آپ دیکھ رہے ہیں بڑی واضح بات ہے، اسٹیبلشمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے، پوری کوشش کہ تصادم کی طرف جائیں، اور سہیل آفریدی نے قربانیاں دیں گے لیکن ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے۔ آئین اور قانون کے راستے بلا شبہ بند ہیں، عدالتیں مفلوج ہیں، 9 دفعہ اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی احتجاج پرامن ہی کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے احتجاج کی خبر نوٹیفیکیشن کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے گورنر راج کی دھمکی دی کہ منگل سے پہلے گورنر راج لگائیں گے۔ تحریک انصاف نے تو اس پہ جواب دیا ہے صاف صاف کہ اگر زیادہ شوق ہے گورنر راج لگانے کا تو لگا کے دیکھیں، پھر تو نہ گورنر رہنا ہے نہ راج رہنا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے پاکستان پہ راج اس وقت صرف خان کا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس گورنر راج پہ بڑا سرپرائز دیا، یہ تیار نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں اپنے گورنر کی فی الحال قربانی پہ تیار ہیں، اور گورنر راج پہ جو انکار انہوں نے کیا فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کرنے میں، اب 6 نام نئے ہیں، جس میں 3 سابق جنرل خالد ربانی ہے، جنرل ایوب محمود ہے، جنرل طارق خان۔ یہ جنرل طارق خان سابق IGFC بھی رہ چکے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کو تو دیکھیں یہاں تک آفر کی گئی کہ کامران ٹسوری کو سندھ کے گورنر سے ہٹا کے آپ پیپلز پارٹی کے گورنر لگا دیں اور خیبر پختونخوا میں ہماری مدد کریں، لیکن ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی اس پر تیار نہیں ہے۔ لیکن اقتدار کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا دانہ ڈالا جائے، تیار ہو جائے۔ بلاول کی وزارت عظمیٰ بھی ہے، تو ریٹائرڈ جنرل تو حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اور ابھی حکومت نے 43 ارب کی اسٹیبلشمنٹ نے 43 ارب کی نئی ہڈی بھی ڈالی ہے۔ یہ جو IMF کے پیسے ملے ہیں اس میں جہاں جہاں نون لیگ کے لوگ ہیں انہیں 43 ارب کے فنڈز کی منظوری بھی اسی لیے دی گئی، اور 54% حصہ یعنی 23 ارب تو پنجاب کو براہ راست دے دیے کہ IMF کے اختیار جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ استعمال کریں۔ حالانکہ IMF نے بڑی سخت قسم کی اس پہ تنقید کی کہ شفافیت نہیں ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، 5.3 کھرب کی کرپشن کے پہلے ہی الزامات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو فی الحال نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اس پہ تو دیکھیں خان کا بڑا سادہ سا بیان تھا SIFC جب یہ بنا رہے تھے کہ یہ غیر آئینی ادارہ ہے، نہیں چل سکتا۔ IMF نے بھی اپنی رپورٹ میں پھر کھل کے وہی بات بتائی کہ 2023 میں اسی لیے انہوں نے SIFC پہ تمام لوگوں کو استثناء دیا تھا کہ اس کے اراکین کے خلاف کوئی غلطی، بد انتظامی یا غفلت پر مقدمہ نہیں بنے، کوئی قانونی کارروائی ہرجانہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کا آرٹیکل 10 انہوں نے شامل کیا تھا، طاقت دی تھی، وہ اسی لیے دی تھی، تاحیات استثناء اسی لیے دیا جاتا ہے۔ 5.3 کھرب کی کرپشن ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اس وقت ان حالات میں جو سب سے بڑی تازہ ترین خبر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف یہ فیصلہ
کہ شہباز شریف سے جان چھڑائی جائے، وہ صدر مملکت کی تیاری کی جائے۔ اب یہ بات دونوں شریف برادران سمجھ گئے ہیں، ایک جرمنی میں ایک لندن میں، پتہ ہے ان کو دونوں کیا ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا وقت پورا اور وہ وطن واپس اسی لیے نہیں آ رہا۔ یہ جو شدید افراتفری مچی ہوئی ہے، شہباز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ کے چیف آف ڈیفنس کا جلدی سے نوٹیفیکیشن کرے۔ اب اس میں گڑبڑ ہوگی کہ شہباز شریف کی کمر میں اچانک درد نکل آیا، بڑا شدید درد، اس نے کہا میں تو نہیں آ سکتا نوٹیفیکیشن والے دن۔ اب کل ایک دن 1 بجے اس کی آنے کی انتظار ہے اور بڑی بےتابی سے انتظار ہے، یہاں تک میرے خیال میں اگر وہ خود نہ آئے تو باندھ کے بھی لے آئیں گے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کروانا طاقت کے ذریعے جو چاہیں کروا سکتے ہیں۔ حالات لیکن اتنے خراب ہیں کہ ہر لمحہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھاری پڑا، ہر لمحہ۔ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر چھوٹے میاں جرمنی اور لندن اور بڑے میاں جرمنی جو بھاگے، حالات اصل میں خراب کہاں ہوئے؟ جہاں انہوں نے نواز شریف کو غلطی سے سادہ اکثریت دے دی۔ وہ بندہ جو 5 دفعہ آرمی چیف سے لڑ چکا ہے، پہلے انہوں نے ابصار عالم کو میدان میں چھوڑا کہ فوج کے خلاف مہم چلاؤ، اور اس نے وہ بڑی خبریں دی کہ فوج سے فرمائشیں پوری کرتے کرتے کمر ٹوٹ گئی نون لیگ کی۔ پھر آگے سے ان کا بھی جواب آیا کہ یہ تو سارے کے سارے تقرریاں ان کی غیر آئینی ہیں۔ پھر معاملہ وہاں سے خاموشی ہوئی۔ نواز شریف نے جو بیان دیا نا خان کے لانے والوں کا احتساب کریں گے، ایک تو عوام ہے جس کی ہڈیوں سے گودا یہ نکال رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں عوام کا کہ خان کو لائیے۔ دوسرا یہ پیغام آرمی چیف کے نام تھا کہ احتساب، ویسے تو دیکھیں احتساب اگر کرنا پڑتا تو فارم 47 کی اکثریت کے بعد سادہ سب سے پہلے انہیں جنرل باجوہ کو، فیض کو، جنرل ندیم انجم سب کو بلا لینا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں بلایا۔ انہیں پتہ ہے کہ جنرل جو آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل ہیں، یہ نواز شریف کو پاناما کاما میں نکلوا چکے ہیں، اس لیے ان کی جرت نہیں اس طرف جائے۔ جس طرح قاضی فائز نے، آپ کو یاد ہوگا، بڑے شور مچایا لبیک پارٹی پہ، جنرل فیض پہ الزام لگائے، لیکن جب فیض آباد دھرنا کیس چلا تو قاضی فائز کے پاس سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سب سے پہلے قاضی فائز نے جنرل فیض کو کلین چٹ دی۔ تو نون لیگ نے خود اس وقت سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کے ذریعے پیغام دیا کہ جنرل فیض کو تو ہم نے بلایا تھا، تو معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اب آرمی چیف کے معاملے پر اس وقت دیکھیں جو سب سے بڑا نقطہ ہے کہ ان کا جب انتخاب تھا پہلی ملازمت میں تو مغرب کو بڑی سخت ضرورت تھی ان کی، انہیں چنا گیا۔ نون لیگ کو بھی ضرورت تھی، مریم نواز، نواز شریف کو، برطانیہ امریکہ بھی ساتھ ہے، لیکن اب توسیع کے معاملے پر وہ ساتھ نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو بڑی وجہ بتاؤں، دیکھیں برطانیہ امریکہ یہ مستقبل کو دیکھتے ہیں، یہ ماضی میں کی ہوئی خدمت کو بھول جاتے ہیں، انہیں ماضی سے کوئی سروکار نہیں، یہ آگے دیکھتے ہیں، اگلے 10 سال 20 سال 5 سال، یہ دیکھتے ہیں اس شخص کے پاس کتنی طاقت موجود ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ایک دفعہ ہو گیا تو پھر یہ پاکستان کے قانونی مالک بن جائیں گے۔ اور امریکہ، برطانیہ یا یورپ کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہاں اگر عبد الفتاح سیسی کو مصر میں حمایت کرتے ہیں تو اس کی وجہ اس کے پاس طاقت ہے، ملک پر قبضہ ہے، اسرائیل کو تحفظ کی ضرورت تھی، اور وہاں سب سے بڑھ کر عوامی مخالفت اس حد تک نہیں تھی۔ محمد مرسی کی حمایت مصر میں صرف 30% تھی۔ اب مغرب کو عوامی مخالفت کا اگر کوئی خدشہ نہ رہے، جب انہیں اندازہ ہو کہ عوامی مخالفت اس حد تک پہنچے گی کہ ان کے مفادات خطرے میں پڑیں گے، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا ہوں۔ پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا، یہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے لیے بڑا کارآمد تھا، اس کو رکھا گیا تھا، اس لیے پوری جنگ جو چل رہی تھی وہاں اس کی ضرورت تھی، جب وہ معاملہ ختم ہو اٹھا کے باہر۔ ضیاء افغان جہاد کے نام پر ضرورت تھا، جب تک ضرورت تھا مدد کرتا رہا، ضرورت ختم ہوئی اٹھا کے ہموں کی پیٹی میں ڈال دیا۔ ایوب خان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا اہم معاملہ کہ مغرب کو کیا موجودہ آرمی چیف کی آئندہ آنے والے وقت میں ضرورت ہوگی یا نہیں۔ ابھی تک تو خان کے معاملے میں اسرائیل کو ان کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ عمران خان کا جیل میں ہونا ان کے لیے فائدہ تھا۔ مغرب لیکن یہ جانتا ہے کہ 100% طاقت کبھی کسی کو نہیں دینی، کہ 100% طاقت ملنے کے بعد پھر یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ وہ ضیاء اللہ کو، مشرف ہو، ایوب خان ہو، یہ پوری تاریخ میں، بلکہ ان کے علاوہ چھوڑیں انہیں، صدام حسین، امریکہ، برطانیہ، یورپ کا ایران کے معاملے میں جنگ میں مکمل انہوں نے مدد کی، لیکن وہ جب عوام میں غیر مقبول ہوا، معیشت تباہ ہوئی، تو پھر مغرب نے کنٹرول کھو دیا۔ پھر اچانک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں میڈیا میں آئیں اور 2003 میں امریکہ نے اس کی حکومت اکھاڑ پھینکی، کیونکہ یہ عوام کی نظر میں لیجنڈ بننے کی بجائے خطرہ بن گیا۔ معمر قذافی لیبیا کا آپ کو یاد ہوگا، امریکہ اور یورپ کا بڑا قریبی ریفارمڈ اتحادی تھا، تیل کے معاہدے امریکی کمپنیوں سے، کانٹریکٹس تھے، یورپی یونین سے تعلقات تھے، ملکہ برطانیہ کے محل میں سیدھا گھس جاتا تھا، اقوام متحدہ کے باہر ٹینٹ لگاتا تھا اسلحے کے ساتھ۔ لیکن جب عوام اٹھ کھڑی ہوئی، بغاوت ہوئی، اس کی ساکھ ختم ہوئی، تو پھر اچانک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ پھر نیٹو نے فضائی حملے کیے تو مغرب نے کہہ دیا کہ ہی از نو لانگر یوزفل۔ اسپین میں جنرل فرانکو کو دیکھیں، فیشسٹ تھا، ہٹلر مسولینی کا اتحادی تھا، امریکہ برطانیہ کا لاڈلا تھا، لیکن وہاں بھی جب عوام 1970 میں کھڑی ہوئی، معاشی بحران شروع ہوا، ہڑتالیں ہوئیں، تو اسی یورپی یونین نے پیغام بھیجا کہ جمہوریت لاؤ ورنہ اسپین کو عالمی نظام سے ہم کاٹ دیں گے۔ پھر فرانکو اچانک مارا گیا۔ چلی کو دیکھیں، وہاں جنرل پنوشے تھا، امریکہ کی مدد سے، وہ بھی کہ اینٹی کمیونسٹ تھا، چلی کی عوام نے بغاوت کی اور وہاں بھی انسانی حقوق کی رپورٹس آئیں، یہ ہمیشہ آتی ہیں۔
اور 90 میں پنوشے کو واپس بیرکس میں جانا پڑا. انٹرنیشنل وارنٹ بھی جاری ہوئے. تیونس میں زین العابدین کے ساتھ یہ ہوا. فرانس یورپ کا بہت بڑا سٹار تھا, عرب سپرنگ تھی, فرانس نے مدد روک دی. اس کے بعد جب عوام کھڑی ہوئی, یورپ نے مدد چھوڑ دی اور زین العابدین کو بھاگنا پڑا. 80% عوام اس وقت پاکستان کی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. پھر ادارے کے اندر بھی معاملات ہیں, اندرونی سطح پر بھی جو آپ جب جانتے ہیں. لیکن دوسرا جو امریکہ کی توقعات ہیں افغانستان میں خاص طور پر, وہاں دیکھیں رجیم چینج آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا. پوری کوشش یہی تھی وہاں, بلکہ جو کالعدم تنظیمیں تھیں جو امریکہ کے لیے خطرہ تھی, ان پہ بھی قابو نہیں پایا جا سکا. بگرام ایئر بیس بھی نہیں مل سکی. تو مغرب کا اعتماد کم ہے کیونکہ انہوں نے وعدے بہت بڑے بڑے کیے ہوئے, پورے نہیں کر سکتے. اب مغرب ایسے ملک کو سپورٹ کرنا مشکل ہے جہاں معیشت اس بری طرح تباہ ہو اور عوام فوج کے خلاف ہو, سیاسی نظام تباہ ہو رہا ہو, میڈیا پہ بلیک آؤٹ. تو یہ حالات ان کے لیے بھی نہیں اچھے, مغرب کے لیے بھی نہیں اچھے. پھر اسی لیے اندرونی سطح پر اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کے اندر 27ویں ترمیم سے 100% طاقت کی کوشش کی گئی کہ اب جا کے مغرب سے بات کریں کہ دیکھیں جی اب تو 100% طاقت آ چکی ہے, لیکن 27ویں ترمیم کو اقوام متحدہ, یورپی یونین نہیں مان رہی. اب اس پورے واضح انداز میں میڈیا نے بھی, آپ کو پتا ہے, بھی ڈان نے اپنے آرٹیکل دیکھے ان کا کہ 29 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور نیا عہدہ جو 27ویں ترمیم کے تحت بنایا گیا ہے اس پر نوٹیفیکیشن 29 نومبر سے پہلے جاری ہونا تھا. اب فیلڈ مارشل کی 3 سالہ مدت جو پوری ہو چکی ہے, آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی, 3 سے 5 سال کی مدت بڑھائی گئی, لیکن کوئی نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اب CDF ایک نیا عہدہ ہے, چیف ڈیفنس, اس کے لیے علیحدہ باضابطہ نوٹیفیکیشن ضروری ہے. اور جو عسکری ذرائع کے خود کہہ رہے ہیں ہمیں کہ کھلے عام نوٹیفیکیشن جاری کرنا جو وہ لازمی ہے, جیسے فضائیہ یا ISI کے سربراہان کا آپ کو پتہ توسیع دی جاتی ہے. اب یہاں 5 سالہ مدت جو ہے, سوال یہ ہے کہ کس تاریخ سے شروع ہوگی, نومبر 2022 سے یا نومبر 2025 سے. اور پھر حساس معاملہ اس لیے کہ جو CDF ہے وہ فضائیہ اور بحریہ میں کس آپریشنل کمانڈ اتھارٹی کی ہوگی, کیونکہ 27ویں ترمیم انہوں نے بڑی تیزی سے پارلیمنٹ سے منظور تو کروا لی, لیکن نوٹیفیکیشن کی تاخیر سے اب فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ شدید شرمندہ ہے. پھر جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے نئے 4 اسٹار جنرل کی تعیناتی ہے, خاص طور پر جوہری پروگرام کی نگرانی کی, وہ پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے پاس ہے, جنرل سائر شمشاد کی. اب وہ چیف ڈیفنس فورس نوٹیفیکیشن اس کے بعد ہی بننا ہے. تو اس لیے پیچیدگی کا معاملہ ایئر فورس, نیوی کے سربراہان کے کردار پر, نیشنل سیکورٹی کے وہ ممبر ہوں گے یا نہیں, پھر اسٹریٹجک کمانڈ کے یا نئے کمانڈر کے تحت کام کریں گے. تو بہت سی قانونی انہوں نے کباہتیں اپنے لیے ڈال کے اپنے لیے خود مسائل کھڑے کیے ہیں کہ دنیا بھر کی آپ اخبارات دیکھیں وہ مجبور ہو گئے لکھنے پہ کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک, دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک, 7 لاکھ کی فوج, سربراہ آئین یا غیر قانونی ہے. وہ بیانیہ جو ان کے صحافی بنانے کی کوشش کریں کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ بری طرح ناکام ہوا. اور یہ اسی طرح جس طرح سائفر کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ, حکومت, عسکری صحافی کیا کہتے تھے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ جی سائفر تو کوئی چیز ہی نہیں, یہ تو عمران خان کا پولیٹیکل ڈرامہ ہے, سائفر کا تو رنگ ہی پیلا نہیں ہوتا, سفید ہوتا ہے, سائفر کا کوڈ کیسے پتہ چلتا ہے, یہ ملکی راز ہیں, اب ہمیں کوئی سائفر نہیں بھیجا کرے گا. یہ آپ کو یاد ہوں گے سارے. جب عدالت میں گئے تو ایک ایک جھوٹ بے نقاب ہوا. 2 دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ میں, 1 دفعہ امریکی سفیر کو ڈیمارش کیا, اور بعد میں بھی رانا ثناء اللہ کہتا رہا وہ سائفر گم ہو گیا, عمران خان لے گیا, پھر کہتے مل گیا, پھر ملٹری سے. پتہ ان کے تمام بیانیے کو آپ دیکھیں تو سارا جھوٹ جس وقت بھی چل رہا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی, مدت ملازمت, ایکسٹینشن, پارلیمنٹ آئین کی طرف, یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے دیکھیں اس کی تشریح کرنا نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکم نامے کی بہت اہم ہے. جیسے عدالت ایک حکم دے دیتی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں تفصیلی فیصلہ آتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تفصیلی فیصلے سے آپ کو پتہ چلتا ہے پاکستان میں اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کیوں غیر قانونی ہو چکی ہے. آپ مثال کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن میں آپ جیت جاتے ہیں, آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں, آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے, فارم 45 مل جاتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے فارم 47 رکھا ہوا ہے, اور سرکاری نوٹیفیکیشن جب تک نہ جاری کریں, بندہ بے شک کہے میں جیت گیا ہوں لیکن پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا کیونکہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو الیکشن تو آپ جیت گئے ہیں, نوٹیفیکیشن بغیر آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا سکتے. تو یہی حال ان کا بھی ہے. اب نون لیگ کی قیادت ہو, عسکری کے صحافی ہوں, یہ جو خواجہ آصف سے ٹویٹس کروا رہے ہیں, کل DGI PR کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آج خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. مطلب خوف دیکھیں نا, میاں صاحب جرمنی اور لندن پہنچے ہوئے ہیں, کام انہیں اسی تنخواہ پہ کرنا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن پھڈا پڑ گیا, یہ یاد رکھیں. اور انہیں پتہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد ان کا کیا حال ہونا ہے. یہ خواجہ آصف جتنے مرضی بیان دیں, یہ غیر ضروری بحث ہے, اگر اتنی غیر ضروری ہے تو آرمی چیف کا نام اس ٹویٹ میں لکھ دیتا کہ جی آرمی چیف اپنا کام جاری رکھیں گے, چیف آف ڈیفنس کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے, وہ ہم سرکاری تقریب کر. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور یہ معاملہ انہوں نے خود کھڑا کیا ہے. ورنہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 2 لائنوں کا ایک کاغذ جاری کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے.
آپ اس کے اگر چیئرمین کے طور پر دیکھیں جس کو وزیر اعظم کے انڈر ہے، اس کے ممبران میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شامل ہے، اس کے بعد پھر آرمی چیف ہے، نیول چیف ہے، ایئر چیف ہے، وزیر داخلہ، خزانہ، دفاع اور خارجہ، سارے ہیں۔ اب اس کمیٹی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو چکا ہے، جنرل سائر والا۔ اب اس کمیٹی کی کیا شکل ہوگی، وہ کیا قانون بنے گا؟ تو اتنے زیادہ سوال اور قانونی قدغن ہے کہ حکومت نے جانتے بوجھتے وہ مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ اب طاقت کے زور پر تو ریاست کھڑی ہے، آپ کو پتا ہے چاروں ستون جو ریاست کے کہا جاتے ہیں وہ تو باقاعدہ سے بندوق کی نلی پہ کھڑے ہوئے ہیں سب، اس میں سپریم کورٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، میڈیا کے نام پہ یہ 48 چینل بھی بظاہر موجود ہیں، یہ سارے کھوکھلے ستون ہیں، پیچھے ان کے بندوق کی نلی ہے۔ اور یہ طاقت کا یہ جو کھیل ہے کہ قانون کو نہ تسلیم کرنے والا، یہ بالکل وہی ہے جو خوارج، فتنہ خوارج، کالا دم تنظیموں کہا جاتا ہے، وہ بھی تو اسلحے اور طاقت کے بل بوتے پہ انکار کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، طاقت ہے، وہ آئین پارلیمنٹ کو نہیں مانتے۔ یہاں بھی یہی آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خود آئین شکنی کرنے والے پھر دوسروں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بھی ایسے مفت میں بانٹتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جو ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہہ دیا، 18 لاکھ نوجوان مزید بے روزگار ہو گئے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، 21 سال پہلے کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ جو وزیر خزانہ نے آج منرل کی نئی پھکی دینے کی کوشش کی کہ جی امریکی بینک سے بڑے بڑے پروجیکٹ، قرض اور گارنٹیاں مل گئے ہیں، اب معدنیات بیچ دیں گے، رپورٹ دے دیں گے، کروڑوں ڈالر وہاں سے آ جائیں گے، اربوں ڈالر وہاں سے آ جائیں گے، خربوں وہاں سے آ جائیں گے، عالمی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے آ جائیں گی، اربوں ڈالر مطلب وہی منجن، بار بار وہی منجن، ایک ہی نسخہ، ایک ہی وہ۔ حالات بہتر نہیں ہیں، مزید تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ انہیں اللہ کرے عقل آ جائے اور یہ آسان حال صابر شاکر نے جو بتایا، 5 بڑے قابل لوگوں میں سے ایک کو اہل کر کے آپ اپنی جان چھڑائیں، آپ اپنا کوئی کام کریں، کتاب لکھیں۔ جنرل سائر شمشاد دیکھیں اپنے پرائیویٹ جیٹ میں، مظہر برلاس نے بتایا کہ وہ پہلے قطر گئے، پھر وہاں سے اپنے آبائی وطن کینیڈا چلے گئے۔ آپ بھی اس طرح کو ملک ڈھونڈ لیں، جان چھوڑیں اس ملک کی بھی، لوگوں کی بھی، یہ سارا معاملہ حل ہو، اس پورے بحران سے نکلیں دنیا۔ بہرحال اللہ کرے ان کو عقل آ جائے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔